بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپفلی آپ سب فائن ہوں گے۔ تو آج آپ کے ساتھ میں نے ایک بہت پاورفل اور ایک بہت زبردست وظیفہ شیئر کرنا ہے کہ جو بہت برکت والا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی کرتی ہوں، اس کی برکتیں جو ہے اللہ پاک نے اس کی برکتوں سے مجھے بھی دیا، اور جو ہے میری یوٹیوب فیملی ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرتی ہوں، کیونکہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی اچھی بات شیئر کر دینا یہ بھی تو صدقہ جاریہ ہے۔ تو وہ جو ہے وظیفہ جو ہے وہ قرآن پاک کی سورت کا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو سورت ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک ہے تو ایک ایک لفظ میں برکت ہے، اتنی نیکیاں ہیں۔ تو وہ ہے سورہ رحمان کا وظیفہ، ٹھیک ہے۔ اب سورہ رحمان کو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ جو قرآن پاک ہے اس کو زینت کہا گیا ہے، اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے بھی اس کی تلاوت کی، اور جو ہے جنات کے سامنے بھی اس کی تلاوت کی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے اس کی تلاوت کی تو وہ سنتے رہے، خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے بہتر تو وہ جنات کا لشکر تھا جن کے سامنے میں نے اس سورہ کی تلاوت فرمائی۔ تو وہ جب بھی آ رہا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ ہر بار کہتے کہ ہم اے اللہ تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اس میں اللہ پاک نے اپنی اتنی نعمتوں کا ذکر کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بتا اے ابن آدم کہ تو اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ تو ہم اتنی بار ہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے۔ تو اب سورہ رحمان کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری لائف میں جو ہے بہت بار جو ہے اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی ہو جاتی ہے، کہ ہم تھک جاتے ہیں سم ٹائم۔ تو اس لیے ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کیونکہ سب کے تو سپریٹ گھر نہیں ہوتے نا، کہ سپریٹ گھر لینے میں ایک ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ میریڈ ہوں، ٹھیک ہے، ویسے بھی جو ہے چچا تائے ہیں تو ان کی رہتے ہیں، تو یا آپ میریڈ ہیں اور جوائنٹ فیملی ہیں یا سسرال میں رہتے ہیں تو بڑی انزائٹی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے اور کچھ لڑکیاں ہیں جو ان کو رشتے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی پریشانی آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے مانگنے کی بجائے سب سے پہلے جو اللہ سے مانگیں، اللہ پاک سے مانگیں، تو وہ ضرور آپ کو عطا کرتا ہے۔ ابھی میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا، ابھی تو میرے کوئی اتنے سبسکرائبرز نہیں ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ابھی سبسکرائبر، بٹ مجھے اللہ پہ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ بہت زیادہ یقین ہے کہ اللہ پاک نوازنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ نہیں کسی کو کچھ دیتا، اللہ ہی دے تو دیتا ہے۔ تو اب سورہ رحمان کا وظیفہ ہے، آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کے قرآن ہے تو آپ اپنی نماز قرآن کی پابندی بنائیں، اس کے ساتھ جو ہے سورہ رحمان کا آپ نے اس طرح سے وظیفہ کرنا ہے کہ آپ نے سورہ رحمان کو 11 دن تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، روزانہ 11 بار، اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹائم آپ نے سیٹ کر لینا ہے جو آپ کے لیے ایزی ہو، ٹھیک ہے، فجر کے بعد کا، عشاء کے بعد کا، کوئی بھی آپ ایک ٹائم سیٹ کر لیں۔ اس سے پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جب آپ کا کام پورا ہو جائے تو 2 اور شکرانے، اس کے بعد 2 شکرانے کے نفل پڑھیں اور اللہ سے گر گرا کے دعا مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہو تو اللہ پاک آپ کو ضرور وہ عطا فرما دیتے ہیں، نہیں تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اس سے بہتر آپ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی نماز قرآن کی ہمیشہ پابندی رکھیں، اس میں کبھی بھی اپنی سستی نہ کریں، کیونکہ جو ہے نماز قرآن یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، بیسٹ ہے، تو اس میں کبھی بھی ہمیں جو ہے کمزوری جو نہیں دکھانی چاہیے۔ اور جو ہے یہ آپ کی جو آپ جب نماز قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تو ایک تو اللہ آپ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو دوسرا یہ آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے میں کہتی ہوں 4 چاند لگا دیتا ہے، کیونکہ دوسرے بھی پھر دیکھنے والے آپ کو اچھا ہی سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ظاہر ہے دوسرے کے دل میں بھی آپ کے لیے اچھائی آ گئی، ٹھیک ہے، آپ کی جو نیکی آپ کی عبادت ہے دوسرے کی بھی جو دل میں ہے آپ کے لیے اچھائی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا جو آپ کو وہ نیکی جو ہے دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور جو ہے آپ کی پرسنالٹی کو وہ گروم کرتی ہے، اور یہ بھی کہ نا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کی ایک پرسنالٹی اچھی بناتی ہے کہ وہ آپ کی نیکیوں کی برکت سے۔ ہمیشہ آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، اسٹریس انزائٹی کبھی بھی نہیں لینی، کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن ہو جائے کہ آپ پریشان ہو جائیں تو آپ اللہ پاک سے مانگیں، اللہ سے کریں۔ تو میں اپنی مدر کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی پریشان نہ، کیونکہ وہ ان کو بھی جو ہے کہ ہڈیوں کی تکلیف ہے تو پین بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو دیکھ کے میں پریشان تو ہو جاتی ہوں، بٹ میں ان کو کہتی ہوں کہ مما پریشان نہ ہوں، تو اللہ پاک ہی جو ہیں وہی شفا دینے والے ہیں، سب بندوں کو اللہ پاک ہی شفا دینے
دینے والے ہیں. آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اور جو ہے ہمیشہ اللہ پاک سے دعا جو ہے آپ کو کرتے رہنا چاہیے. اور جو ہے ہوپ فلی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا, میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, تاکہ جو ہے میں اتنی زیادہ انفارمیٹیو جو ہے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی ہوں. اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں یا سسرال میں بھی رہتے ہیں تو مطلب کہ آپ باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ باتوں کو دل سے لگاتے جائیں گے تو پھر تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح سے تو لائف گزارنا مشکل ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کو دیکھے کہ آپ پریشان ہیں, آپ جائے نماز بچائیں, ٹھیک ہے, اللہ کے سامنے آ جائیں, اللہ سے دعائیں مانگے روئیں, تو وہ ہے نا ہماری دعائیں سننے کے لیے, ٹھیک ہے. ہم کیوں پریشان ہوں جب ہم مسلم ہیں, اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, نماز کی توفیق دی ہے, تو ہم کیوں پریشان ہوں, ٹھیک ہے. ہمیشہ اللہ سے مانگیں.